آرڈننس فیکٹریز جو ہیں وہ اپنی مجموعی پیداوار کا 100 میں سے 6% پاکستان کو دیں، یہ معاہدہ ہوا۔ مگر آپ کو جیسے پتا ہے کہ فوراً پھر کشمیر پہ لڑائی شروع ہو گئی، تو وہ جو معاہدہ تو وہیں رہ گیا۔ تو اب ظاہر ہے ایسے تو نہیں ہوگا کہ میں آپ سے لڑائی کر رہا ہوں تو آپ اپنا اسلحہ مجھے دیں گے کہ لو یار میرے ساتھ استعمال کرو۔ تو پھر جب لیاقت علی خان نے انڈیا سے نہرو سے کہا، ویسے اس سے جڑی ہوئی بات اور بھی ہے، وہ اس کتاب میں بھی موجود ہے کہ جب انڈیا جس دن آزاد ہوا تو انڈیا کے بینک میں، اسٹیٹ بینک جو تھا اس میں 5 ارب روپے تھے، تو اس میں سے 66 کروڑ جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آ رہے تھے 5 ارب میں سے۔ تو 6 کروڑ کی ایک قسط جو ہے وہ نہرو نے دے دی پاکستان میں۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی، تو پھر وہ بات ختم ہو گئی۔ تو پھر لیاقت علی خان کو انہوں نے کہا جی اسلحہ وسلح تو ہم نہیں دے سکتے، آپ 6 کروڑ روپیہ ہم سے اور لے لیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ جانے آپ کا کام کریں۔ تو وہ 6 کروڑ روپیہ جو ملا اس سے پھر لیاقت علی خان نے رائل آرڈننس فیکٹریز UK برطانیہ، جس سے ہم، کیونکہ اس وقت برطانیہ سے ہم آزادی حاصل کر رہے تھے تو ہمارا جتنا اسلحہ گولہ بارود تھا وہ برطانیہ کا ہی بنا ہوا تھا۔ تو رائل آرڈننس فیکٹریز UK سے درخواست کی گئی کہ جی آپ اپنے کچھ ماہرین کی ایک ٹیم بھیجیں جو ہمیں اسلحہ ساز فیکٹری کی خط و خال، بلو پرنٹس تیار کر کے۔ تو ایک بڑے مشہور انگریز ماہر تھے نیوٹن بوتھ، ان کی سربراہی میں 16 رکنی انگریزوں کا ایک وفد یہاں بھیجا گیا۔ GHQ کے ساتھ 2 خستہ حال بیرکس تھی جن کو وکٹوریہ بیرکس کہا جاتا ہے، وہاں بیٹھ کے انہوں نے ابتدائی نقشے تیار کیے اور پھر حکومت پاکستان سے کہا کہ ہمیں ایسی جگہوں کی وزٹ کرائیں جہاں یہ چیزیں موجود ہوں، ریل کا نظام ہو، پانی، بجلی، افرادی قوت۔ تو پھر 6 مختلف سائٹس ان کو دکھائی گئی، ہیلی کاپٹر پہ ان کو لے کر گئے۔ تو ان 6 سائٹس کا انہوں نے تقابلی جائزہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ واہ جو ہے، کیونکہ ریل یہاں سے گزر رہی ہے، پانی واہ گاؤں جو ہے وہاں چشمے سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، GT روڈ یہاں سے گزر رہی ہے، افرادی قوت موجود ہے اور یہ اسلام آباد کی بھی قریب ہے۔ تو اس جگہ کا پھر حتمی انتخاب کیا گیا کہ یہ واہ میں پاکستان آرڈننس فیکٹریز قائم ہو۔ تو 48 سے 51 تک 3 سال جو ہیں اس کے نقشے، اس کی ابتدائی خد و خال بنانے میں لگے، اور پھر 1951 میں پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے یہاں اس کا افتتاح کیا، اور اس کا جو نقشہ، پہلا نقشہ بنانے والا جو شخص تھا نیوٹن بوتھ کے زیر ماتحت جو کام کر رہا تھا، وہ ایک مسلمان، وہ ستار صاحب، تو ہم اس تک بھی پہنچے، وہ ابھی بھی زندہ ہے، زندہ جی، اور یہاں بستی میں ہے، اور ان کے ماشاءاللہ 2 بیٹے بریگیڈیئرز ہیں ابھی، مگر خود وہ انگریزی میں ایک لفظ ہے اس کو کہتے ہیں ٹریسر، یعنی وہ جو نقشہ نویس کا جو ماتحت ہوتا ہے، جو اس کے نقشے ٹریس نکالتا ہے، تو وہ ٹریسر جو تھے جنہوں نے پہلا وہ بنا، وہاں سے ہم نے اس کی ہسٹری کو لیا۔ پھر وہ کون سے انگریز 16 افسر تھے، ان کو کیا کیا ذمہ داریاں دی گئیں، پھر پہلی فیکٹری کب بنی، پہلی فیکٹری کی پہلی عمارت کون سی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو وکٹوریہ بیرکس جہاں یہ خد و خال تیار ہو رہے تھے، وہاں لیاقت علی خان نے وزٹ کیا۔ یہ ذرا 1 سیکنڈ دکھائیے گا۔ اب بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ جو مطلب اس وقت جنگ تھی اور لیاقت علی خان
نے کہا کہ بھائی اب تو کوئی چارہ نہیں، تو انہوں انگریزوں کا کہ جلدی کریں یہ اب، تو یہ وہ پکچر ہے لیاقت علی خان جس میں وہ وکٹوریہ بیرکس کی وزٹ کا، یہاں تک کی تصویریں ہم نے، اس میں 480 تصاویر ہیں اس کتاب، اس میں وہ تصویر بھی ہے کہ خواجہ ناظم الدین نے جہاں افتتاح کیا ہے. ہاں جی، وہ تو ٹائٹل ہے یہ خواجہ ناظم الدین ٹھیک ہے نا، اور یہ لیاقت علی خان وزٹ کا. یہ اب کس جگہ پہ ہے؟ فیکٹری کے اندر ہے؟ نہیں فیکٹری کے گیٹ پہ ہے، فیکٹری کے گیٹ پہ انہیں سنگ بنیاد رکھا. یہ کون سا گیٹ ہے؟ یہ اے فیکٹری کا گیٹ. ہم وہاں تک جا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل جا سکتے ہیں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ ہم نے یہاں آپ کے لیے محفوظ کی ہوئی ہے. بہت اچھا.